تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے کرتوت سے پتہ چلتا ہے، تمہارے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو ریاکار ہے، تو مکار ہے، تو عیار ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے، تو شریعت کو دھوکہ دینے والا ہے، تو دین کو دھوکہ دینے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کا تو باغی ہے، تو دھوکہ دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا عمل ایسا نہیں کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ڈر اللہ کا اور خوف اللہ کا اس طرح سے دل میں پیدا کریے کہ تمام طرح سے اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے۔ جتنے بھی حرام کام ہے ان تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ آپ کے اندر تقوی ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کو اللہ تسلیم کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کو اللہ ماننے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہے، اور کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہے۔ ثم استقاموا، ڈٹے رہتا ہے، اللہ کو اللہ تسلیم کرتے رہتا ہے، اللہ کو اللہ مانتے رہتا ہے، چاہے کتنی مصیبتیں آ جائے، چاہے کتنی پریشانیاں آ جائے، دکھ اور تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ کو اللہ تسلیم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اللہ رب العالمین خوشخبری سناتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے جسے اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا۔ اس کے برعکس ایک انسان فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے، اللہ کے احکامات کے پامال کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، ان احکامات کو وہ پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے انسان کو دنیاوی زندگی میں چین و سکون نصیب نہیں ہو سکتی ہے، وہ پوری زندگی تڑپتا رہے گا، پوری زندگی تکلیفوں پہ گرا رہے گا، پوری زندگی مصیبت میں مبتلا رہے گا، کبھی چین اور سکون اس کے قدم پہ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر بسنے والا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو میرے ذکر سے پیٹھ پھیرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی دنیاوی زندگی میں چین و سکون چھین لیں گے، وہ چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کوئی بھی انسان اگر میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے ذکر نہیں کرتا ہے، میرے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیاوی زندگی میں چین و سکون ہم چھین لیتے ہیں۔ آج دنیا کا حالات کو دیکھیے، کتنے ایسے لوگ کروڑ پتی، لاکھ پتی اور مال لدے ہوئے ہیں، دولت
کامبار لگا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی کی طرف جھانک کر کے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں چین و سکون ہے ہی نہیں۔ کیا فائدہ یہ دولت، اور کیا فائدہ اس زمین اور جائیداد کی، اس دولت کی جسے کمانے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، جسے اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف دیکھا نہیں۔ ایسی دولت جمع کرنے کے لیے ہم نے قدم قدم پہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کیا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، ہم نے کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کیا، ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا فائدہ ایسی دولت سے؟ جو دولت تمہیں دنیا میں سکون نہ دے سکے، جو دولت تمہیں دنیا میں چین اور سکون نہ دلا سکے، اس دولت کو لات مارو، ایسی دولت کو ٹھوکر پہ رکھو، اور ایسی دولت کو کمانے کی کوشش نہ کرو جس میں چین اور سکون نہیں ہے، جس میں قرار نہیں ہے، جس میں اطمینان نہیں ہے، جس میں دل مطمئن نہیں ہے۔ ایسی دولت، ایسی زمین اور جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کی روزی کا مالک ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں چین اور سکون چھین لگے، آخرت کا معاملہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیاوی زندگی میں آنکھیں صحیح سلامت تھی، دنیاوی زندگی میں آنکھیں صحیح تھی، دیکھ رہی تھی، دنیا کا مشاہدہ کر رہی تھی، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ پوچھے گا قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پروردگار عالم دنیاوی زندگی میں میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، پروردگار عالم دنیاوی زندگی میں ہم دیکھ رہے تھے، دنیا کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ رب العالمین فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں تمہارے سامنے علماء چیخ اور چلا کر کے بتلا رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کرو، اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ کرو، اللہ کے قانون کی بغاوت نہ کرو، یہ ساری چیزیں تمہاری کانوں سے ٹکرائی تھی، ساری چیزیں تم سن رہے تھے لیکن عمل نہیں کر رہے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی، آیاتنا فنسیتها، تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں قدم قدم پہ بتانے والا تھا، علماء تھا، دعات تھا، دعوت و تبلیغ کرنے والا تھا، گھر گھر جا کر کے پہنچانے والا تھا، تمہاری کانوں سے ساری چیزیں ٹکرا رہی تھی لیکن تم نے کبھی عمل نہیں کیا، تم نے کبھی اس کے اوپر غور و خوض نہیں کیا، تم نے کبھی تصور نہیں کیا، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں ہم آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، تم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کو تم نے بھلایا تھا، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے اور یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیاوی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا مشاہدہ کر لیجئے، اللہ کی قسم چاہے کتنے ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کرتا نہیں ہے، وہ دولت مند ہے لیکن اس کے دل کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کبھی گھر میں چین اور سکون نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کے گھر سے چین اور سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کیسے مچھلی کی طرح انسان تڑپتے ہیں، کیسے مچھلیوں کی طرح بغیر پانی میں جیسے مچھلی تڑپتی ہے ویسے آج انسان تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ کے قانون کو ہم نے
پامال کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ آج ہم تڑپ رہے ہیں، آج ہمارے سامنے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول بیان کیا کہ خوشگوار زندگی چاہتے ہو، اطمینان بخش زندگی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو۔ دوسرا اصول خوشگوار زندگی کا نماز۔ دوسرا اصول پہلے ایمان لانا پھر عمل صالح کرنا۔ دوسرا اصول بیان کیا نماز۔ یہ نماز اللہ رب العالمین سے بندے کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں رہو، جب تم سجدے میں جاؤ، فاکثر الدعاء، تو زیادہ سے زیادہ تم دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس جب مصیبتیں آ جائے، جب پریشانیاں آ جائے، دکھ اور تکلیف تمہیں پہنچ جائے، تو اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مسلمانوں، مومنوں، سنو، جب تکلیفیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، اور جب تم دکھ اور تکلیف میں گھر جاؤ، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب مصیبت آئے صبر کرو، پریشانیاں آئے صبر کرو، اور فوراً دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ صحابہ کرام اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، دوڑ کر کے مسجد آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ اللہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین آج وہ اللہ نہیں ہے جو اللہ 313 کے مقابلے میں 1000 کفار اور مشرکین، اس وقت اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے؟ آج ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ آج اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ ہمارا کرتوت ایسا ہے، ہمارا کام ایسا ہے، ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے، جو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو سکے؟ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ایک واقعہ حضرت حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان، ایک آدمی دمشق سے زیدانی کی طرف ایک انسان کو کھچر میں سواری کے ذریعے سے سوار کر کے اسے لے جایا کرتا تھا اور کرایہ وصول کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک آدمی آیا اور کہا یاد رکھیے گا نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرے گا یہ انسان۔ ایک انسان آتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں مجھے زیدانی جانا ہے۔ کہا چلو، سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد جو سوار ہوا وہ انسان کہتا ہے کہ اب چلو اس راستے سے چلو۔ کھچر والا انسان کہتا ہے کہ میں اس راستے کو جانتا نہیں ہوں، نہیں میں اسی راستے سے جاؤں گا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ راستہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہے۔ بہرحال وہ انسان اسی راستے سے نکل گیا۔ کچھ دور گیا تو ایک دشوار گزار وادی آتا ہے جو خوفناک ہوتا ہے، جنگلی علاقہ ہوتا ہے، وحشی جانور اور جنگلی جانوروں کا ڈر اور خوف ہے۔
وہاں پر کہتا ہے رک جاؤ، وہ انسان رک جاتا ہے، دیکھتا ہے بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہتا ہے رک، وہیں پر رک، وہ رک جاتا ہے۔ رکنے کے بعد کھچر میں سوار انسان اترتا ہے اور اترتے ہی اپنے ہاتھ میں نیزہ لیتا ہے اور کھچر والا انسان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان بھاگتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی بھاگ رہا ہے۔ وہ انسان اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یاد دلا رہا ہے کہ قتل کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا متعین کی ہے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں، آج ہم تمہیں قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ وہ انسان گڑ گڑاتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن اس کے پیچھے پیچھے وہ آتا ہے، کہتا ہے ہم تمہیں قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ وہ انسان کو ایک ترکیب سوچی اور کہا ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو تو ایسا کرو، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ وہ انسان کہتا ہے ٹھیک ہے 2 رکعت نماز ادا کر لو، لیکن جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے۔ وہ انسان نماز پڑھنے لگا، اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کی زبان سے قرآن کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، قرآن کی آیت وہ زبان سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اچانک اس کی زبان سے ایک آیت کریمہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا، کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر سکے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر سکے۔ نمرود نے کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، فرعون نے دعویٰ کیا تھا میں اللہ ہوں، لیکن اللہ کے سامنے بے بس تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو سمندر میں غرق کر کے مار ڈالا۔ نمرود کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مارا۔ دنیا میں خدا بننے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، خدا بن نہیں سکتا۔ رب ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، رب بن نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ رب العالمین بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے تو اس کی پکار کو دور کرتا ہے۔ کھچر والا انسان کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ وادی سے ایک انسان نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور جو مجھے قتل کرنے پہ در پہ تھا اس کو قتل کر ڈالا، اور آتے ہی اس کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا، وہ انسان مر گیا۔ کھچر والا انسان پوچھتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہے کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے؟ کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد کو سننے والا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ مدد کس سے طلب کی؟ نماز کے ذریعے سے۔ مصیبت میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں سوجھا تو وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ نماز پڑھی، رب کو یاد کیا، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو انسانی کی شکل میں آ کر کے اس انسان کو قتل کروا دیتا ہے۔ یہ ہے نماز کا معاملہ۔ یہ نماز کے ذریعے سے جتنی چاہے تکلیفیں ہو، پریشانیاں ہو، اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے جب انسان مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔
تیسرا اصول خوشگوار زندگی کا تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تمام تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں کا ازالہ اگر کسی چیز میں ہے تو تقوی میں ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے کرتوت سے پتہ چلتا ہے، تمہارے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو ریاکار ہے، تو مکار ہے، تو عیار ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے، تو شریعت کو دھوکہ دینے والا ہے، تو دین کو دھوکہ دینے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کا تو باغی ہے، تو دھوکہ دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا عمل ایسا نہیں کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ڈر اللہ کا اور خوف اللہ کا اس طرح سے دل میں پیدا کریے کہ تمام طرح سے اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ ہمارے جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ آپ کے اندر تقوی ہے۔ اگر حرام خوری کرتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، آپ کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسے دل کے اندر پیدا کرنا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے اس بندے سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اللہ رب العالمین کسی نہ کسی راستے سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آگے فرماتا ہے اور اسے اس طرح سے رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان نہیں ہوتا، وہ تصور میں نہیں لا سکتا، وہ خواب و خیال میں نہیں لا سکتا کہ اس راستے سے بھی میرے پاس رزق آ سکتا تھا۔ اللہ راستے پیدا کرنے والا، اللہ سبیل پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین جو چاہے کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ ایک انسان وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا، ایک انسان اپنے فکر میں نہیں لا سکتا اور تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے بھی رزق دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹی چھوٹی جانور چیٹی کی شکل میں اور اس سے بھی چھوٹی جانور کو اللہ رب العالمین کیسے رزق دیتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے تصور میں لایا کہ اللہ رب العالمین ان چونٹیوں کو رزق دینے کے لیے قادر ہے، ان چونٹیوں کو دینے کے قادر ہے؟ کالی رات میں کالی پتھر پر کالی چونٹیاں جب چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم کہتے ہو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو جھوٹا ہے۔ اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تجھے اصول اور ضابطہ معلوم نہیں ہے، تو اس ضابطے کو معلوم کرو، اصول کو معلوم کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین کا ڈر،
اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ مشکل کام ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ڈر ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے کام کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے، تو زمین و آسمان سے برکات کے دروازے ہم کھول دیتے، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے کہ برکتیں آئے انسان کے پاس۔ لیکن کب؟ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ آج ہم دھناتے پھرتے، اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہے ہی نہیں دلوں کے اندر۔ کس کے دل میں ہے اللہ کا ڈر؟ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ کون اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے؟ کوئی نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتے تو پھر گناہ سے باز رہتے، اگر ڈرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اگر ڈرتے تو کسی کو دھوکہ نہ دیتے، اگر ڈرتے تو کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرتے، اگر ڈرتے تو رشوت نہ لیتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو حرام کام نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاتے، اللہ سے ڈرتے والدین کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے شراب نہ پیتے، اللہ سے ڈرتے تو چوری نہ کرتے۔ یہ سارے کے سارے کام ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں پکا اور سچا مسلمان۔ جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کا باغی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ 3 اصول ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلا اصول خوشگوار زندگی بنانے کا ایمان و عمل، دوسرا اصول نماز، اور تیسرا اصول تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ جس دن ایک انسان اللہ سے ڈر جائے، نماز پڑھ لے، تو اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر نہیں رکتے ہیں تو آپ کی نماز میں کمی ہے، اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، چین، قرار اور دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے علیکم بقیام اللیل، کہ تم سب قیام اللیل کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ تم سے پہلے صلحاء کا یہ ادب رہا ہے، یہ روایت رہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب تہجد کی نماز ادا کرو گے تو برائیوں سے رک جاؤ گے اور گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور جسمانی بیماری اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ جسمانی بیماری جو علاج کرا کر کے تھک چکے ہوں، ڈاکٹر کے یہاں چکر لگا کر کے ایڑیاں گھس چکے ہوں، جس کے وہ تہجد میں آ کر کے کبھی اللہ کو یاد کر لے، کیونکہ یہ حدیث کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسمانی بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے تہجد کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔